خواتین حضرات السلام علیکم، اور صد شام پاکستان ٹیلی ویژن سے جو شبستان سمجھتا ہے رات گئے اس میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے شمون ہاشمی۔ گمان اور حقیقت، خیال اور موجود، اور خواب اور ظاہر کے درمیانی فاصلے کی پرواز کا نام ہے سینما۔ وہ جو پردے پر جذبات، امنگیں، نفرتیں، محبتیں سب کو محو رقص کر دیتا ہے اور ہمیں محبود کر دیتا ہے، اس جادو کا نام ہے سینما۔ 3 گھنٹے میں تلخی ایام کو بادۂ احمر بنا دینے کے کمال کا نام ہے سینما۔ یہی وجہ ہے کہ ابلاغ کے تمام ذرائع میں جس کو سب سے مستند، کارآمد اور دیرپا سمجھا گیا وہ سینما ہی تھا۔ بولشوک ریولوشن کے بانی جناب لینن کا کہنا یہ ہے کہ انسان نے آج تک فن کی جتنی اصناف اختراع کی ہیں اس میں سینما کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سینما کب آیا؟ اتنی جلدی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1895 میں پیرس میں لومر برادرز نے جب پہلی بار متحرک فلم متعارف کرائی تو اس کے اگلے ہی سال 1896 میں یہ بامبے میں موجود تھی۔ خود پاکستان میں عالم یہ ہے کہ 1947 قیام پاکستان ہوتا ہے اور 1948 میں پہلی فلم تیری یاد بن چکی تھی۔ جب مشتاق گزنر صاحب نے پاکستان سینما کے 50 سال 1997 میں اپنی کتاب مرتب کی تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا شمار ان 10 چوٹی کے ملکوں میں ہوتا ہے جن میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ خود سلطان راہی صاحب کا یہ ریکارڈ کہ 1956 سے لے کر 1995 تک اوسطاً 17 فلمیں راہی صاحب ہر سال دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا کہ کووڈ کا نام لیجئے یا کوئی وجہ ہو، 2021 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی فلم بن نہیں سکی۔ سینما کا یہ مد و جزر، سینما کا یہ عروج و زوال آج رات گئے کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس موضوع پر آپ کو کیا بتلاتے ہیں۔ کیا سینما واپس اپنا وہ گولڈن ایرا، سنہری دور لا سکے گا؟ کیا ہم دوبارہ فلم بینوں کو ایک بار پھر سینما میں لے جا سکیں گے؟ یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ذکر ہے سینما کا، فلم کا، شبستان کا، نگار خانے کا، وہ جو ہمیں حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے میرے مہمان بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک عرصہ تمام پاکستان کو کیا، تمام بر صغیر کو، اور جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں لوگوں کو محو حیرت رکھا ہے۔ لوگ ان کے انتظار میں کیسی کیسی دیر کھڑے رہے ہیں ان کی جھلک دیکھنے کو، ان کی پازیب کی ایک کھنک دیکھنے کو لوگ منتظر رہے ہیں۔ یہ 1913 کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی پہلی متحرک فلم راجہ ہریش چندر دھن راج گووند نے بنائی۔ دھن راج گووند راجہ صاحب پالکے کے نام سے مشہور ہیں۔ میرے پہلے مہمان اور راجہ صاحب پالکے میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ راجہ صاحب پالکے نے جب اپنی پہلی فلم بنائی تو اپنا سارا اثاثہ بیچ ڈالا، اور میرے پہلے مہمان نے اپنی مشہور زمانہ فلم مجاجن جب بنائی تو خود اپنے ہاتھ سے اپنا فارم ہاؤس بم سے اڑا دیا۔ جناب سید نور صاحب۔ جی نور صاحب، آپ کے حوالے سے بہت بات ہوگی، لیکن مجھے یہ تعارف میں کہنا اس لیے بڑا دلچسپ لگا کہ کیسے جی جان سے سرفروشی کے عالم میں آپ فلم بنایا کرتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، میری دوسری مہمان، گجرات کے پاس سے ایک گاؤں ہے لکھنوال، اس کی مٹی کو جا کے چوم لیجئے، اس لیے کہ دنیائے فلم کو جیسے جیسے حسین چہرے سبیہ خانم سے لے کر اس کے بعد ممتاز بیگم یا ہمارے پاس تصور خانم کا نام آتا ہے، اتنے حسین چہرے، اتنی حسین آوازیں،
کونوں چکی کا آٹا کھلاتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ دنیائے فلم کو نشو جی جیسا چہرہ ملا کہ جو اپنے بیان میں بھی اور اپنی گفتار میں بھی اور اپنی صورت میں بھی کمال تھی. Thank you so much for admiring me. Thanks a lot. نشو جی, آپ سے آپ کی فلموں سے متعلق بہت سی باتیں ہوں گی کہ آپ نے جتنی خوبصورت انداز سے پنجابی بولی اس سے زیادہ حسین انداز میں آپ کی اردو تھی. Because my mother, she was from Delhi. اچھا. ابا جی پٹیالے کے تھے. یہ ملی جلی لینگویج, اور اسکول میں پراپر اردو اور ٹھیٹھ پنجابی جو گجرات کا اپنا ہی لب و لہجہ ہے ماشاء اللہ. تو گھر میں جو ماں جو جیسے بولتی ہے, سمجھاتی ہے, بتاتی ہے, تو اور جس طرح فادر بولتے تھے سکھوں والی پنجابی. بات ہوگی اس پہ تفصیلی. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کی یہ نشست اس حسین مدھر تان کے بغیر ناممکن ہے جو ہمیں مجاہد صاحب سجا کے دیتے ہیں. آج کی بزم میں غزل سرا ہیں, نغمہ سرا ہیں وہ کہ جن کا تعلق اس علاقے سے ہے کہ اگر کسی سے پوچھئے کہ قصور کس کا ہے تو برملا کہیں گے قصور نور جہاں کا ہے. انہی کا خانوادہ. کیا اچھی آواز. فلم میں گایا, کمال گایا. ٹیلی ویژن کے لیے گایا, کمال گایا. لائٹ موسیقی کچھ گوا لیجئے سائمہ جہاں سے. سائمہ اپنی نو کی خوبصورت آوازیں ازدہ جہاں کی صاحبزادی ہیں. یہ معلوم نہیں کہ والدہ زیادہ سریلی ہیں کہ صاحبزادی زیادہ سریلی ہیں. سائمہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ سے ہم ان دونوں عظیم ہستیوں کے نامور فلموں کے گانے تو سنیں گے, لیکن کچھ آپ کی پسند کا بھی سنیں گے, کیونکہ آپ اپنی پسند کا بہت عمدہ گاتی ہیں. میں ضرور انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی. گفتگو کا آغاز نور صاحب آپ سے. شاہ جی, میرا پہلا سوال یہ کہ سنتوش کمار سے لے کے سید نور تک اتنے زیادہ سید زادے فلم انڈسٹری میں آئے, لیکن جتنی فلمیں گجروں پہ بنی ہیں اتنی کسی اور پہ نہیں بنی. تو پنجاب کا یہ کیا کلچر ہے یا کوئی کمال ہے اس میں کہ آپ کی اپنی فلم بڈھا گجر اور وہ بڑی سپر ہٹ ہوئیں, اور یہ کیا, اگر ہم پہلے پنجابی فلم انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں کیا فلیور کیا ہے, بڑک زیادہ ہے, زور زیادہ ہے, کیا کمال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن غلط ہے کہ جی گجروں پہ فلم بنی. لاؤڈزم کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا. گجروں پہ اگر فلمیں بنی ہیں لیکن اتنی اس تعداد میں نہیں بنی جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹ ہیں ایسی فلمیں بنانے کے لیے, ہمارے ڈائریکٹرز, اور انہوں نے فلمیں بنائیں, اور انہوں نے فلمیں اس لیے بنائیں کہ ان فلموں کو دیکھنے والے موجود تھے جو بار بار ان فلموں کو دیکھتے تھے. فلم اچھا بزنس کرتی تھی. سلطان راہی صاحب نے 25 سال پاکستان فلم انڈسٹری کو چلایا. اور اگر یہ اس قسم کی فلمیں بری ہوتی یا اس قسم کی فلمیں دیکھنے والے نہ ہوتے تو یہ بنتی نا. میرا قطعاً سوال اس لیے نہیں ہے کہ یہ فلمیں بری ہیں. میں نے سوال آپ سے کیوں کیا, میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں. دیکھیے, میں نے آغاز میں لینن کا ایک مقولہ دہرایا تھا کہ آج تک انسان نے جتنے بھی فن کی اصناف اختراع کی ہیں ان میں فلم سب سے زیادہ مضبوط میڈیم ہے. ہمارے ہاں جملوں کے درمیان بات کو رکھ دینے کا فن جیسا میڈیا نے, فلم نے, ٹیلی ویژن نے سکھایا ویسا کسی نے نہیں سکھایا. اور ایسے کئی ادوار آئے جب لوگ برملا بات نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے فلم کے ذریعے کروائی. اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ مولا جٹ, اس نے بہت سی وہ باتیں کہیں جو لوگوں کے سینے میں کھٹکتی تھی. تو کیا یہ وجہ تھی کہ ہم نے وہ لاؤڈ میڈیا اپنایا اور جو بغاوت کی زبان تھی, جو جوش صاحب کا لہجہ تھا, جو جالب صاحب کا لہجہ تھا, وہ آپ نے اس طرح سے کہا؟ نہیں, دیکھیے, اگر آپ انگریزی فلم کی مثال لیں جہاں ساؤنڈ آف میوزک بنتی ہے, سن فلاور بنتی ہے, وہاں ڈرٹی ڈزن بھی بنتی ہے, کاؤ بوائز پہ بھی فلمیں بنتی ہیں جو بہت لاؤڈ ہوتی ہیں, بہت لاؤڈ ہوتی ہیں, جو بات بات پہ گولی چلا دیتے ہیں, بات بات پہ انسانوں کو معاشرے کی ڈپکشن مار دیتے ہیں. تو یہ فلم میڈیم از اے لارجر دین لائف میڈیم. تو سینما دکھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا
اپنی زندگی سے معمول سے نکلنا پڑتا ہے. آپ وہ دکھاتے ہیں جب یہ آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, حیران کرنا. جی, جب تک آپ حیران نہیں کریں گے, سینما حیران نہیں کرے گا, تو وہ فلم نہیں ہے. جو ریالٹی ہے وہ ڈرامہ ہے, ٹی وی ڈرامہ ہے. فلم از اے لارجر دین لائف. جو آپ نہیں سوچ سکتے وہ فلم ہے. وہ ایکسکیوز می شاہ جی, ایکشن جو تھا نا وہ پنجابی فلموں ہی میں ہی بھرپور تھا. جی, اور بڑا جاندار تھا. ایکشن از لاؤڈر دین ورڈز. تو جو ایکشن کر کے اور پرجوش پنجاب دکھایا گیا ہے پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے, ڈائریکشن پوائنٹ آف ویو سے, وہ بڑا امپریسو رہا ہے. یا پبلک اس وقت کی یہ جانتی تھی, حالانکہ ابھی شاہ جی کے ذہن میں مجاجن کا آ رہا ہوگا, وہ ویٹ لائٹ سافٹ فلم تھی, لیکن جو بڑک تھی نا, سارا بیڑا غرق بڑک نے کیا. لیکن بیڑا غرق کیا ہے, یا یہ کہیں نہیں کوئی بیڑا غرق نہیں کیا. طبقات تھے ان کی ترجمانی کی. میں نے وہ جوش بتا دیا نا کہ ایکشن از لاؤڈر دین. فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. پنجابی فلم نے بھلے وہ کسی ایک طبقے کیوں وہ خلش مٹائی نہیں. پرسیپشن کی میں نے بات کی نا, پرسیپشن غلط ہے. دیکھیں میں نے پہلی, اپنا مزاج کی بات ہے, میں نے پہلی پنجابی فلم بنائی, میں نے چوڑیاں بنائی, سافٹ فلم, بہت سافٹ, بہت سافٹ. بہت آگے بات ہوگی. ہاں, بہت آگے جا کے میں نے کوئی ایکشن فلم بنائی پنجابی میں. نیشو جی, آپ نے آغاز کیا ایک اردو فلم سے, بازی. جی جی. اور بازی کے کیا سپر ہٹ گانے سارے ہوئے, اور اس نے اتنا شاندار بزنس کیا. میں نے یہ دیکھا کہ بہت مختصر سے وقفے میں آپ نے بے تحاشا فلمیں کی. صرف 1975 میں آپ کی کوئی 20 کے لگ بھگ فلمیں ایک ہی سال میں ریلیز ہو رہی تھیں. جی, تو وہ آئی, اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا. بالکل. کیا ہوا؟ اٹس ویری ریئر کہ کوئی آتے ہی ایک فلم ہٹ, دوسری فلم ہٹ, تیسری فلم ہٹ. بازی, رنگیلا اور یہ امن سپر ہٹ گئیں. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کس سیٹ پہ ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. میں نے سین پڑھا ہے, پرفارمنس کی, سین کو سمجھا, اور اس کے بعد فلموں کی جو لائن لگی ہے اس میں اوبویسلی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کوالٹی پہ ایفیکٹ کرتی ہے نا. نشو جی, اس وقت تو کوئی اکیڈمی تو خیر اب بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. لیکن چلیے کہ اب یہ تو ہے کہ یونیورسٹی کالجز سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن ایک اکیڈمی. اب تو میڈیا بہت زیادہ واسٹ ہے. آپ کے وقت میں آپ اپنا میٹرک کر کے آ رہی تھیں اور ٹیچر نے کہا تھا کبھی ایکٹر نہ بننا تم. جی 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 بالکل بالکل. انہوں نے ایکچولی کوئی باجی شمیم کی فلم تھی, شمیم آرا کی. جی. تو ان میں تھا محمود, لاکھوں میں ایک تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاوید کہو. میں نے کہا جاوید, کہتے وہ جا رہا ہے اسے بلاؤ. میں نے کہا جاوید تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے. جی. انہوں نے پھر میں نے آواز پہ ہی پریکٹس کی. اقبال شہزاد صاحب نے مجھے بولنے کے ڈھنگ, میری گرومنگ کی, ان کی مسز نے میری گرومنگ کی. یہی بات پہ بولنے کا, ہاں جی, بولنے کا انداز, تلفظ. جی. اور وہ خود اس کی باقاعدہ تربیت لے کے آنے والا پہلا ہدایت کار تھا. ایگزیکٹلی. کیا ان کی وجہ تھی کہ آپ کی آواز کا زیر و بم, آپ کا لب و لہجہ, آپ کا تلفظ؟ بالکل بالکل. یہ بھی بالکل, میں ان سے, میرے استاد تھے, میں بالکل کہوں گی. اور ان کی مسز نے میک اپ, ہیئر سٹائل, کس موقع پہ کیسا ڈریس پہننا ہے, کس موقع پہ آپ نے کیسے تیار ہونا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کس طرح, سب ان کی گرومنگ تھی. وہ لیکچرر تھی لاہور کالج میں. تو اس چیز سے پھر اقبال شہزاد صاحب نے ٹیچر رکھے میرے لیے, جنہوں نے مجھے لیلا کے خطوط تھے قاضی عبدالغفار کے. اچھا. تو اس میں جسے کہتے ہیں نا زیر و بم اور مد و جزر اور نشیب و فراز اور ساری اس وکیبلری میں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس, تمام لب و لہجے کی جو ویرائٹی اور بات کرنے کا انداز, وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ اس میں غصے سے کہا ہے تو کیسے کہو گی. پھر ایک انسان جب انٹرسٹڈ ہوتا ہے, فوکس کرتا ہے کسی چیز پہ, تو پھر اسے ایک علم ہے, یہ اسے علم کا جو سمندر ہے وہ راستہ دیتا چلا. ماشاء اللہ. شاہ جی, ایس سلیمان صاحب کے ساتھ آغاز کیا, ایک ایسا, وہ تو گھرانہ ہی سارا کمال کا تھا, تمام اس میں آرٹسٹ تھے اور بڑے سلیقے کے لوگ تھے, شین قاف کی درستگی کا خاندان تھا. وہ وجہ تھی
یا آپ کی زندگی میں کیا بہت طاقتور عورتیں جو ہیں وہ آپ پہ غالب رہی ہیں، یا آپ کے اندر کوئی فیمنسٹ چھپا ہوا ہے کہ آپ کی ہر ایک فلم میں جو عورت ہے وہ محض آبجیکٹ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، وہ ایک خود مختار عورت ہے جس کے شانوں پر ایک بڑا سر تنا ہوا ہے؟ جتنی آپ کی فلمیں ہیں، سوسائٹی گرل دیکھیے، جی بالکل تھی، کیا اس کا موضوع تھا، انداز وہی اپنایا، مجھے یاد ہے میں نے چھوٹے سے دیکھی تھی وہ فلم۔ مائیں بچوں کو کہانی سناتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، ریڈیو تھا، ریڈیو اتنا مؤثر نہیں تھا، تو ماں بچے کو گود میں لٹا کے کہانی سناتی تھی۔ میری ماں مجھے اپنی گود میں لٹا کے محمد بن قاسم، نسیم حجازی صاحب کا ناول وہ، اور تلوار ٹوٹ گئی، یوسف بن تاشفین، شاہین، یہ سب میں نے ماں کی گود میں سنے۔ اچھا، تو میری ماں اتنی ڈومینیٹنگ تھی، وہ میری ماں کا سارا اثر میرے اوپر تھا، اور اسی لیے ماں کا روپ میں نے بیٹیوں میں بھی دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں وہ فلمیں بنائی میں نے جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر دیکھ سکتا ہوں تو میں وہ فلم بناؤں گا۔ تو اسی لیے عورت آپ کو اچھی نظر آئی میری فلموں میں، بہت طاقتور نظر آئی، کیونکہ پیچھے ایک تعلیم تھی ماں کی، اور ایک خوف تھا بیٹیوں کی طرف سے کہ میری بیٹی میرا گریبان نہ پکڑ لے، پاپا آپ نے یہ کیا بنایا۔ لہٰذا یہ ایک جو تاثر تھا میری زندگی میں ماں اور بیٹی کا، اس نے شاید مجھے عورتوں کے کردار تخلیق کرنے میں مدد دی۔ شاہ جی، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ رات گئے کی جو نشست ہیں، ہماری جتنا سلسلہ ہے، اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہماری ثقافت کے رنگ ہیں، وہ جو ہماری تہذیبی اقدار ہیں، وہ جو ماؤں سے ہم نے سلیقہ سیکھا ہے، اس کا اظہار ہو۔ فلم میں آپ کس خوبصورتی سے اس کو لے کے آئے۔ یہ جو انداز ہے کہ جس میں آپ کی جو ہیروئن ہے وہ گلیمرس بھی ہے، وہ وقت کے ساتھ چل بھی رہی ہے، وہ بہت عمدہ رقص بھی کرتی ہے، لیکن کہیں پر بھی وہ تہذیب سے نیچے نہیں گرتی۔ یہ جیسے ابھی نشو جی بھی فرما رہی تھیں، یہ چلن اگینسٹ دی ٹائڈ تھا، وقت کے مخالف تھا، جو جس قسم کی پورٹریل ہو رہا تھا۔ آپ کو کبھی لگا نہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے اس ٹائڈ میں، اس طرح سے اس رو میں بہتے بہتے شاید آپ مقابلہ نہ کر سکیں؟ فلم میکر کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو کوئی نہیں کر رہا۔ جو سب کر رہے ہیں اگر میں بھی وہی کر رہا ہوں تو پھر میں تو وہ ہوا جو کر رہے ہیں، میں نہ ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں ڈائریکٹر بنا، 250 فلمیں لکھنے کے بعد ڈائریکٹر بنا ہوں میں 1993 میں، تو میں نے کہا کہ میں نے فلم بنانی ہے اردو۔ اس زمانے میں ڈومینیٹ کر رہے تھے سلطان رئی صاحب، جی بالکل، اور اردو فلمیں نہیں بن رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے اردو بنانی ہے، اپنے پیسے سے میں بنا رہا تھا، کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ڈسٹریبیوٹر میری فلم نہیں لے رہا تھا، تو میں نے قسم اردو فلم بنائی، جی کامیاب ہوئی۔ دوسری فلم سرگم بنائی، کامیاب ہوئی۔ تیسری فلم جیوا بنائی، کامیاب ہوئی۔ تو ادھر سے میڈم شمیم آرا کی منڈا بگڑا جائے، وہ بھی بڑی ہٹ ہوئی، انہوں نے۔ تو کیا ہوا سر؟ ہوا یہ کہ اردو فلمیں بننا شروع ہو گئیں اور پنجابی فلمیں ڈاؤن فال آ گیا ان پہ۔ ان دا مین ٹائم سلطان رئی صاحب کا ڈیتھ ہو گئی اور نیچے چلا گیا۔ اب پنجابی فلمیں بننا بند ہو گئی۔ وہ جو پنجابی فلمیں بنانے والے تھے انہوں نے بھی اردو فلمیں بنانا شروع کر دی۔ تب میں نے کہا میں پنجابی بناؤں گا، ہمیشہ اگینسٹ دی ٹائڈ چلیں۔ دین آئی اسٹارٹیڈ چوڑیاں، میں نے چوڑیاں میں تو انسان کو وہ کرنا چاہیے جو کوئی نہ کر رہا ہو، جو نہ ہو رہا ہو۔ اگر جو ہو رہا ہے وہی بھیڑ چال کی طرح آپ کریں گے تو ایک تو آپ نمایاں نہیں ہوں گے، دوسرا کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کو نہیں، یعنی انڈیویژول
इन्होंने अपना एक टेम्परामेंट कायम रखा। निशु जी, आप क्योंकि हम फिर वही बात कर रहे हैं, ये सुनहरे बरस हैं 75 बरस पाकिस्तानी सिनेमा के, जहाँ क्या म्यूज़िक हमने दिया, क्या मौज़ूआत हमने दिए। आप जिस वक्त फिल्मों में आपकी आमद हुई जी, उस वक्त सफ़े अव्वल की अदाकाराएँ मौजूद थी जी, शबनम, ज़ेबा रानी, खुद शमीम आरा और बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ जी। आपके यहाँ नंबर 1 का झगड़ा कभी नहीं हुआ? ये तहजीब आप में कहाँ से और क्या आई? नहीं था। अच्छा। हिडन था। अच्छा, मतलब ओपनली लड़ाई का कोई माहौल नहीं बनता था कि मैं आती तो आई वॉज टू बिजी, मतलब मेरी तो फिल्मों की भरमार हो गई ना, मुझे तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। तो बाकी ये जो नंबर 1 हम सोचते थे कि जिसकी फिल्म हिट है वो नंबर 1 है। जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया जी। कि मैंने आपकी वजह से लाइब्रेरी में जाके उस दौर के जितने पुराने अखबारात थे फिल्मी सफ़े देखे जी। और मैंने कि कहीं तो कोई झगड़ा, कोई लड़ाई स्टूडियो के सेट पे, No, कोई कहानी not at all. ऐसा कुछ नहीं था। एक दूसरे जिंदगी की में भी नहीं, तौसीफ थी। मेरा जिंदगी में भी ऐसा नहीं है, रूटीन नहीं है और लड़ाई एक बल्कि मैंने तस्वीर देखी जिसमें आप सब किसी एक अदाकारा की सालगिरह पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब लोग मौजूद हैं। सालगिरहें बड़ी मनाई जाती। जी बिल्कुल। तो स्टूडियो में ये दोस्ताना माहौल, ये क्या था, ये कल्चर क्या था? इट वाज लाइक ए फैमिली। अच्छा। और फैमिली में हम लोग यही कहते थे कि हम बाहर के लोगों में ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। उस वक्त ये कल्चर भी था और ये भी था कि ए तो फिल्म स्टार है, तो हम खुद फील करते थे कि हम फिल्म स्टार हैं, हम इतने आम ना हो कि कोई हमारी फिल्म देखने ना आए। ठीक है। अच्छा। और एक फैमिलीज में भी ये होता था और शायद स्टारडम भी था और कुछ लोगों की एक्ट्रेसेस के बारे में डिसलाइकिंग भी होती थी। अच्छा। बावजूद इसके कि बड़ा अच्छा दौर था। अब जो लोग भी काम कर रही हैं, जैसे साइमा जी है, बड़ा अच्छा उनका करियर, बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार ज़िंदगी, लाइफस्टाइल इज़ वेरी गुड, वेरी डिसेंट। लेकिन हम लोगों का ये नहीं था कि किसी के बाल नोचे हुए हैं, किसी के बारे में गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के ख़िलाफ़। वही हम अपने काम पे फोकस करते थे और हम चाहते थे कि हमारी आउटपुट बेहतरीन हो, हम अपना बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें ताकि स्क्रीन पे नज़र आए। तभी ये होता था कि फिल्म में गोल्डन जुबली, मेरी नादान प्लैटिनम जुबली थी शायद जी, और दूसरी फिल्में सुपर हिट, डायमंड जुबली, गोल्ड, ये हमें था कि उसकी फिल्म कितने हफ्ते चली, कितने कैसे हुआ। बावजूद इसके कि बस मेरा इतना तजुर्बा था कि स्कूल से आके मैट्रिक करने के बाद रिज़ल्ट नहीं निकला था। मैं अभी स्वात में शूटिंग कर रही थी, ठहर भी जाओ सनम बाजी की, तो उधर मेरे कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि तुम क्लास में फर्स्ट आई हो। अच्छा, ये ऐसा भी हुआ ना। उसके बाद फिर यूँ था जैसे स्कूल से इंसान किसी जॉब पे चला जाता है या कॉलेज में चला जाता है, ये मैं इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। तो लड़ने का, बातें बनाने का, वो मैंने लोगों पे छोड़ दिया था कि ये इनको भी मैं मसरूफियत दूँ। एक फिल्म में बैक वक्त 3 हीरोइंस होती थी और इस किस्म की फिल्में बनती थी, इस पे बात होगी। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात जो थी उस शहद की, बड़ी खूबसूरत, जो शायद ये सबब है कि ये तहजीब रही कि साहिबाने इल्म की खिड़की निगार खाने में खुलती थी और जितने शोरा अदीब थे वो फिल्में लिख रहे थे और उनका काम। गज़ल फिल्म में बहुत आई, साइमा ने बहुत अच्छी गज़लें गाई हैं और अगरचे इनका आहंग और इनका अंदाज़ बहुत फिल्मी मौसीकी की तरफ है। लेकिन मैंने देखा जैसे मैडम नूर जहाँ ने जब गज़ल गाई तो कमाल गाई, और इन्हीं स्टूडियोज़ में उनका। साइमा जी, आपके साथ इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तमाम साजिंदे, मौसीकार, म्यूजिशियंस बैठे हैं। बिल्कुल। लाइव आप गाती हैं, मुजाहिद भाई सबको इम्तिहान में डाल देते हैं। बिल्कुल। कमाल के वो खुद मौसीकार हैं। मैं मुजाहिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जब भी ये प्रोग्राम किया मुझे हमेशा याद रखा, मेरी मदर जी को भी याद रखा, माँ भी आती हैं। तो अभी मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगी। हमने एक बड़ी खूबसूरत गज़ल अभी आपको सुनाने के लिए रेडी की है जी, तो उससे स्टार्ट करेंगे जी। रात
जंगल की तरह रात फैली। ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी। फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी। फिर बरसने लगी आँखें मेरी बादल की तरह रात फैली। बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हयात। बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हयात। मैं बरसता रहा वीरानों में बादल की तरह रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह। चांद निकला मुझे ढूंढने पागल की तरह रात ख़वातीन हज़रात, ढलती शब के साथ रायत गए की ये नशिस्त और ज़िक्र उन परिवश चेहरों का कि जिन्होंने पाकिस्तान की सिल्वर स्क्रीन को 75 बरस तक सजाए रखा। बड़ी हसीन दास्तान है। दास्तान यूँ भी हसीन हुआ करती है, मुझे लगता है कि फ़िल्म ने ख़ुद दास्तान की कूख से जन्म लिया है। और जब बात दास्तान की आती है तो आप जानते हैं कि बदर खां हमें बहुत खूबसूरती से दास्तान सुनाया करते हैं। मुख्तसर होती है लेकिन क्या जामे होती है कि ये बोलते रहते हैं, हम इन्हें सुनते रहते हैं और इनके असर में बदर के क्या कमाल है, किस अंदाज से आप जुमलों की तस्बीह पर होते हैं। आशमी साहब, ये कहानी की ताकत कह लें या बयान करने वाले का बयान कह लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप हमें लाहौर की कहानी सुना रहे हैं। शहर लाहौर ने बड़े नाबगाए रोज़गार अफराद पैदा किए हैं। इल्म अदब में सैयद आबिद अली आबिद और उनकी साहबजादी, फिर शबनम शकील। शबनम का शेर है, लाहौर पीछे रह गया हम बावफा मगर, लाहौर पीछे रह गया हम बावफा मगर, इस शहरे खुश खिसाल से आगे नहीं गए। वाह। हम भी अभी तक लाहौर की दास्तान से आगे नहीं गए। बदर नाज़रीन, आप दास्तान शहर लाहौर की सुन रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने यह बयान किया था कि आने वाले शोज़ में आपको इस शहर की शख्सियात, तामीरात, त्योहारों, कल्चर और कुछ मशहूर जगहों के किस्से सुनाऊंगा। तो आज जो किस्सा मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ वो एक दरिया से मुताल्लिक है। उस दरिया का किस्सा है ये, जिस दरिया के किनारे यह शहर लाहौर आबाद है और उस दरिया का नाम है दरिया रावी। दरिया रावी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों में वाक़ है,
یہ ان 5 دریاؤں میں سے ایک ہے جس نے پنجاب کو اس کا نام دیا۔ کسی زمانے میں اس کو دریائے لاہور بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ لاہور کا عظیم الشان شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہے، اور لاہوریوں کو اس دریا سے تھوڑا خاص قسم کا انس ہے، کیونکہ جب بھی کسی لاہوری کو شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو اسے تب تک چین نہیں آتا جب تک وہ دوبارہ راوی کو دیکھ نہ لے۔ تو لاہور کی عظیم اور پرسرار کہانیوں میں 2 کہانیاں اس شہر لاہور سے متعلق ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ دریا عظیم دفینوں سے مالا مال ہے، مطلب اس دریا کی تہہ میں سونے اور چاندی کے خزانے دفن ہیں۔ اور دوسرا قصہ یہ ہے کہ قلعہ لاہور کے اندر سے ایک سرنگ نکلتی ہے جو زیر زمین چلتی ہوئی اس دریائے راوی تک جاتی ہے، اور وہ سرنگ آج تک موجود ہے۔ دریا راوی کی تہہ میں دفن خزانوں کا ذکر ہندو مت کی متبرک کتابوں اور ویدوں میں بھی ملتا ہے کہ جب رام اور سیتا نے اسی دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے علم کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ یہ دریا عظیم خزانوں کا رکھوالا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے مشہور شاعر والمکی نے مشہور ہندو رزمیہ رامائن اسی شہر لاہور کے اندر بیٹھ کر نظم کی تھی۔ اچھا، اور اسی رامائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حاملہ سیتا کو دوسری مرتبہ دیس نکالا دیا گیا تو وہ دریائے راوی کے کنارے آ کر آباد ہوئی تھی، اور وہ دریائے راوی کے کنارے اس جگہ پر آ کر آباد ہوئی تھیں جہاں دریا ایک ٹیلے کے گرد بل کھاتا ہوا بہتا تھا، اور وہ ٹیلا اس جگہ پر تھا جہاں آج لاہور کا شاہی قلعہ موجود ہے۔ لاہور کے ابھی کچھ عرصہ پہلے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے قلعہ لاہور کے اندر موجود شاہی باورچی خانے کو ریسٹور کیا ہے، تو اس دوران سیتا کے بیٹے لوہ کا مندر بھی دریافت ہوا ہے، اس کی صاف صفائی کی گئی ہے۔ سیتا کے بیٹے کا وہیں پر جنم ہوا، وہیں پر اس نے پرورش پائی، جس کا نام لوہ تھا، اور اسی کے نام سے یہ شہر لاہور آباد ہوا۔ اس مندر کی صاف صفائی کی گئی ہے اور ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو صاحبان، جب یہ بات مشہور ہونے لگی کہ یہ دریائے راوی خزانوں سے مالا مال ہے، تو اس پر ہمارے آباء و اجداد نے بھی پکا یقین کر لیا کہ اس دریا کی تہہ میں سونے اور چاندی کے خزانے دفن ہیں۔ اور صاحب، یہ کہیں کہیں بات دل کو لگتی بھی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب شہر پر حملہ ہوتا تھا تو شہر کے حکمران اپنے خزانوں سے جتنا سونا چاندی اٹھا سکتے تھے اٹھا لیتے، اور باقی کا بھاگتے ہوئے دریا کی تہہ میں پھینک دیا کرتے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں حقیقتاً اس دریا کی تہہ میں سے سونے کے سکے برآمد ہوئے تھے، جو اس کے بعد ہمایوں نے شیرشاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد بھاگتے ہوئے اس دریا میں پھینک دیے تھے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کا اس قدر پکا یقین ہو گیا کہ جب بھی موسم گرما کا سیلاب آنے لگتا تو لوگ اس دریا کی خشک تہہ کو کھنگالتے رہتے کہ ہو سکتا ہے کچھ سونے یا چاندی کا سکہ ان کے ہاتھ میں لگ جائے۔ مگر آپ یہ قصہ سن کر آج کی تاریخ میں اگر دریائے راوی میں سونے کے سکے ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو مت جائیے، کیونکہ اب آپ کو وہاں پر سونے کے سکے تو نہیں، صدقے کا گوشت ضرور ملے گا۔ اور دوسرا قصہ یہ ہے کہ قلعہ لاہور کے اندر سے ایک سرنگ نکلتی ہے جو زیر زمین چلتی ہوئی دریائے راوی اور اس کے پار مقبرہ جہانگیر تک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ تک کہنا ہے کہ وہ سرنگ دلی تک جاتی ہے، کیونکہ شہر کے حکمرانوں پر جب حملہ ہوتا تھا تو وہ اپنی ملکاؤں، شہزادوں، شہزادیوں اور خزانوں کے ساتھ اسی سرنگ کے راستے دلی بھاگ جایا کرتے تھے۔ قلعہ لاہور کے اندر سے اس سرنگ کا دہانہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر ایک زمین دوز قید خانے کا وجود بھی ہے، مگر اس سرنگ وہ دلی تک جاتی ہے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، مگر اس سرنگ کی تصدیق کی جا سکتی ہے کیونکہ جب آپ قلعہ لاہور کے اندر جاتے ہیں تو جہانگیر کی آرامگاہ کے کونے میں وہ سرنگ آج بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے شمون بھائی، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ دریا راوی کی تہہ میں سے سونے کے سکے نکالوں اور اسی سرنگ کے راستے بھاگتے ہوئے دلی چلا جاؤں اور وہاں کی سیر کر کے آؤں۔ پھر سوچتا ہوں اگر سرنگ وہاں پر بند ہوئی تو پھر کہاں جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ وہاں بھاگنے سے بہتر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو داستان سنائی جائے۔ بہت عمدہ۔ اگلے پروگرام میں لاہور کے ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ واہ بہت خوب، واہ، بہت خوب۔ بدر کی داستان اور دوسری طرف فلم کی داستان۔ بالکل۔ نشو جی، میرا پہلا سوال آپ سے، آج عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پورا سبجیکٹ ایک ہی ایکٹر کو ملا نہیں ہے جی، اور اس کے ساتھ اور ایکٹرز اتنے ہی زوردار رول کے ساتھ ہیں اور وہ ایک سے زیادہ ہیروئن یا ہیروز میں موجود ہیں، تو پھر جگہ نہیں بنے گی، اور خاص طور پہ بہن کا کردار کرنا تو کچھ مناسب نہیں ہے۔
لیکن آپ کے تمام فلمیں اگر دیکھی جائیں تو آپ نے کبھی اس کی تخصیص نہیں کی. سوسائٹی گرل ہو یا باقی فلمیں، اس میں بہت سارے ایکٹر بیک وقت بازی میں موجود تھے، اور کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی بھابھی ہے، اور ان کا سب کا اپنی جگہ ایک بڑا زور تھا. کیا کرائٹیریا تھا؟ ایکچولی فیملی اورینٹیڈ فلم ہوتی تھی جس میں تمام فیملی ممبرس دکھائے جاتے تھے. اس میں بہن ہے، ماں ہے، دیور ہے، بھابھی ہے. ساس بہو کا تو ایسا ایشو ہے جو بہت عرصے سے اور عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح فریش ہے. جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں نا آئی لو یو، تو وہ اس وقت نیا ہی ہوتا ہے. حالانکہ شاہ جی کتنی دفعہ لے کے کہا گیا ہے، کتنی دفعہ کتنے لوگوں نے، کتنے چاہنے والے نے ایک دوسرے کو کہا ہوگا، لیکن سچویشن الگ الگ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے تو وہ اتنی ہی محبت اور چاہت سے کہتا ہے، تو وہ اتنا ہی فریش اور بالکل نیا لگتا ہے. اسی طرح ساس بہو کا جھگڑا بھی، جیسے میری فلم بہشت تھی، وہ لوگوں کے عورتیں اس قدر فین تھیں کہ جب بھی کوئی عورت ابھی بھی ملتی ہیں تو ابھی بھی ایک میری فین آئی نوشابہ کراچی سے. اب یقین کیجیے گا مجھے وہ بڑے گفٹ لے کے آئی میرے لیے، عیدی لے کے آئی، جوڑے لے کے آئی، جولری لے کے آئی. تو اس نے جو سب سے خوبصورت چیز تھی، اس نے کاپی پہ شاہ جی میرا پہلا کرش نشو، معصوم مسکراہٹ والی نہیں. اور یہ مجھے ایسی تھا کہ یہ سب چیزیں ایک طرف، اور اس کی جو تشنگی تھی وہ میں نے پوری کاپی، اس نے نوٹ بک پہ ساری چیزیں لکھی. مجھے بہت اچھا، میں اپنے پاسٹ میں چلی گئی کہ اسکول میں بھی میں نے ڈرامے وغیرہ کیے. فین فالوئنگ میری وہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ میرا بڑا پرانا چسکا ہے. اچھا. جو آج تک میرا جی چاہتا ہے ہاں میرے فینس ہوں، میری پبلک کی میں لائکنگ ہو. اب تو خیر اس پہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن فلمیں نہیں بن سکتی اور نہ وہ چیز بات ہو سکتی ہے جو بڑی اسکرین کا مزہ ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھی فلم بنے، اچھی طرح پورٹری کیا جائے عورت کو، فیملی کو، فیملی اورینٹیڈ فلم بنے. تو لیکن اب دیکھیں جس طرح جو ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. موضوع بھی اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی موضوع ہو. مثلا ہم نے دیکھا کہ اگر فیملی کا ایشو بھی ہے تو ایک طرف جیسے آپ نے اشارہ کیا ساس بہو کا، شاہ جی نے سوسائٹی گرل بنائی، وہ بھی ایک بروکن فیملی کی کہانی ہے. اور اس میں اس دور میں جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے زمانے کے چلن کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بے روی کا عنصر پایا جانے لگا ہے، اس پہ ایک بڑی ہی زوردار فلم تھی آپ کا. بہت جی میں بتاتی ہوں کہ ان دنوں جو کلچر تھا، جو فیملیز میں تھا، ایک حدود و قیود میں رہ کر محبت بھی کرنی، چاہت بھی کرنی، سب کچھ. اس میں لڑکی نے دیکھا، ہیرو نے دیکھا، لڑکی نے یوں کیا، شرما کے بھاگ گئی. اور آج کل لڑکی بھگا دیتی ہے لڑکوں کو. جو موضوع تھا آپ کی پہلی فلم آپ نے سنگیتا جی کے ساتھ کی، ایک خاتون ڈائریکٹر کا پہلا تجربہ یہ تھا. یا تو میڈم نور جہاں نے ڈائریکشن کی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نارملی یہ سمجھا جاتا تھا کہ مردہ کم ہے گا، لیکن سنگیتا نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، آپ نے اس فلم کو لکھا. کیا سوچ کے یہ موضوع آپ نے منتخب کیا؟ دیکھیں یہ واقعی ایک بولڈ سٹیپ تھا، اس لیے کہ میڈم سنگیتا سے پہلے یہ کہانی 2-3 ڈائریکٹرز کے پاس گئی تھی. اچھا. اس وقت کے مشہور ڈائریکٹرز، انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی کہانی. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا ایسے کریکٹرز جو اس فلم میں ہیں. تو ایک ڈائریکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اس لڑکی کو چورنی بنا دیں، وہ چوریاں کرتی ہے اور بھاگتی ہے. روٹین ہو جائے گا سر یہ سب. تو فلم 2-3 مرتبہ بند ہو گئی. اچھا. میڈم سنگیتا کو کہانی بہت پسند تھی، ان کی مدر کو بہت پسند تھی. مجھے خود ذاتی طور پہ میرا کریئر سٹارٹ ہو رہا تھا، مجھے بہت پسند تھی. تو یہ پھر کنونس کیا گیا میڈم سنگیتا کو. میں نے آگے میڈم سنگیتا نے اپنی مدر کو، اور مدر کا ڈیسیجن کہ یہ فلم ضرور بننی چاہیے.
اور یوں یہ فلم بنی. اچھا، جس دور میں وہ فلم بنی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی جو بین الاقوامی اثرات تھے اس میں ہپی کلچر بہت مشہور ہو جی رہا ہاں تھا، وہ جل کر گئی اور پھر وہ باکس آفس ہٹ تھی. جی ہاں بالکل. مجھے یاد ہے کہ جس انداز سے اس کی پذیرائی ہوئی اور اس کو دیکھا گیا، اس کے گانے انداز وہی اپنایا ہے تو دل کو پسند دیٹ واز ہٹ مووی انڈاؤٹیڈلی. آپ کا جو اس میں کیریکٹر تھا وہ بڑا گھر کا کیریکٹر. ہاں بالکل، بیوی ہے، اس کو لے کے مطلب ہنی مون پہ جاتے ہیں، گھوڑا لے کے بھاگ جاتا ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے، دریا میں ڈوب جاتی ہے. تو شاہ جی مجھے دریا میں بالکل ڈبو دیا تھا آپ نے. تو بڑی اچھی سٹوری تھی، بڑا اچھا ٹوسٹ تھا اور بڑی خوبصورت. سب سے جو اس میں فینٹاسٹک قسم کی سچویشن تھی وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی گرل میں اس کا شوہر انوالو ہو جاتا ہے، مطلب جو غلام محی الدین ہوتے ہیں کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ اس کو کنسول کرتی ہے، انوالومنٹ ہو جاتی ہے، شادی طے ہو جاتی ہے. وہ ٹی بی کی مریض ہوتی ہے لیکن این جب شادی ہونے لگتی ہے تو اس کی بیوی واپس آ جاتی. دس واز اے بیوٹیفل ٹرن تھا اس میں، ٹرن تھا اور ایسا اچھا ٹچ. تمام سمپتھیز اس سوسائٹی گرلز کے ساتھ ہو. جی، وہ کویتا کا بھی رول اس میں بڑا جاندار تھا. دیٹ واز سپورٹنگ. ہاں پر نہیں یہی ہے نا کہ ایک گھر میں دو بہنیں ہیں اور دونوں اپوزٹ ہیں. جی، وہ گناہ سمجھتی ہے اس کے کاموں کو جی، اور وہ جو ہے اس کو نارمل نئی سوسائٹی حالات کا شکار، نہیں وہ سپورٹ کر حالات رہی. کا شکار. شاہ جی، یہ فلم جس دور میں آپ نے بنائی اور نشو بھی آپ بھی جس دور میں کام کر رہی تھیں، چوٹی کے چمکتے ہوئے نام جو تھے وہ اس وقت ہدایت کار تھے. شباب کرانوی صاحب، حسن طارق صاحب، ان کا ایک اپنا ہی انداز تھا. میرے استاد محترم ایس سلیمان صاحب بنائے ایس سلیمان صاحب، پھر اقبال شہزاد، رنگیلا صاحب. رنگیلا بھی اس وقت ٹاپ پہ. مطلب ایکٹرز کو تو ایک طرف رہنے دیجئے، جو ڈائریکشن کے اوپر تھے، کیا نگاہ تھی ان کی. نظر الاسلام صاحب تھے. اور پھر یہ کہ ڈائریکٹرز بھی اور لکھنے والے بھی وہ جہاں ایک طرف بولڈ موضوعات اٹھا رہے تھے، وہاں اس زمانے کے بڑے سخت بین الاقوامی پولیٹیکل معاملات، سیاسی معاملات پہ. تو کیا ہمارا فلم بین، ہمارا سنیما جانے والا اس قدر اس کا ویژن، اس کا علمی مقام کیا اتنا اچھا تھا کہ یہ ساری فلمیں ہٹ ہو رہی تھیں اور لوگ دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں، ایک تو وجہ فلم ہے، اچھی فلم چلتی تھی. دوسری وجہ یہ کہ ایک ہی انٹرٹینمنٹ تھی اور وہ فلم تھی. 4 بجے یہ ٹی وی شروع ہوتا تھا، پی ٹی وی، اور خبر نامے کے بعد ختم ہو جاتا تھا. لوگوں کے پاس کوئی تفریح نہیں تھی. ایک فلم تھی 9 سے 12 جس کی تیاری کی جاتی تھی. 9 سے 12 والا شو بہت اچھا ہوتا تھا. اس زمانے میں جو فلمیں بنتی تھی اس میں ضروری ہوتا تھا کہ کامیڈی بھی ہو، ساتھ گانے بھی ہوں، ٹریجڈی بھی ہو، جدائی بھی ہو، ملاپ بھی ہو، رومانس بھی ہو، سارا کچھ ہو. ابھی آج کے دور میں 1.5 گھنٹے کی لوگ فلم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ گانے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ جی سائڈ ٹریکس کو چلیں. یہ جو دیا ہے سٹائل اور یہ جو ہمیں سینما دیا ہے، یہ ہالی ووڈ نے دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ فلم ہے ہی نہیں. اور پھر یہ سینماز ایگزیبیٹرز جو ہے ملٹی پلیکسز والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے سے اوپر فلم نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی پہ، ایک کمپیکٹ سٹوری لائن جس پہ فلم بنائی جائے. اس میں اب یہ ہے کہ میکنگ بڑی پاورفل ہو، گلیمر بہت اچھا ہو، اور پھر یہ جب سے ڈیجیٹل ہوئی ہے اس میں کچھ افیکٹس بھی آپ شامل کر لیتے ہیں، سی جی ورک کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو سینما از چینج ناؤ. جی، آپ چوڑیاں ٹرن کیا آپ نے، آپ جیسے فرما رہے ہیں اردو سنیما کا، کیا آپ اچھا ایسا خوبصورت کپل آپ لے کے آئے تھے اس زمانے میں کہ لوگ سڑکوں پہ رک رک کے دیکھا کرتے تھے عدنان سمیع خان کو اور زیبا بختیار کو. لیکن پھر آپ نے چوڑیاں بنائی، اور چوڑیاں ایسی چوڑیاں بہت 35 روپے کے ٹکٹ پہ بہت بعد میں تاریخی اس نے بزنس 40 کروڑ کا بزنس ایک جو آن ریکارڈ ہے، اور ایک نیا موضوع. پھر آپ نے مجاجن بنائی. مجھے مجاجن میں یاد ہے کہ اس کا ایک وہ گیت ہے کہ جس میں اسلام آباد تشریف لائے تھے آپ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، خواتین حضرات، بڑے دلچسپ قصہ ہے. جو ہدایت کار ہے اس کے لیے ایک ایک سین اس کی اولاد ہے،
اور وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے, نوک پلک سنوارتا ہے. میں شاہ جی کو دیکھے جا رہا تھا, یہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے تھے, ہم تو طفل مکتب تھے توثیق میں, اور ہم دونوں کو یہ دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے گانا پکچرائز کیا ہے, اس میں یہ درخت تھا اور یہ اس میں کاغذ کے پھول ہیں جو لگے ہوئے ہیں, اور اچانک آندھی ہوا کو چلی اور یہ سارے پھول گر گئے. اور پھر شاہ جی یعنی کیا قصہ تھا؟ کون سی گانا تھا؟ گانا تھا ہو گئی ہے سویرے. مجھے خواہش تھی کہ ہماری پنجابی فلموں میں یا ہماری فلموں میں گارڈن کے سیٹ لگتے تھے اور اس میں رنگ برنگے پھول. تو میں نے کہا میرا یہ بڑا ہی رومانٹک گاؤں کا ماحول ہے, تو میں صرف ایک کلر کے پھول رکھوں گا, وائٹ, اور نائٹ میں وہ بڑے اچھے لگیں گے, حسین ہے وہ, اور وائٹ ڈریس رکھوں گا میں ہیرو ہیروئن کے. وہ ساری تیاری ہو گئی, پھول لگ گئے. کسی نے کہا چوکی ہو جائے گا؟ دو دن نہیں, بیک گراؤنڈ بلیک تھی نا جی, وہ نکل کے آ رہا تھا جی, بیک گراؤنڈ بلیک تھی. تو 2 دن لگے وہ پھول بننے میں, تو بڑے دن لگے, لیکن وہ 2 دن لگانے میں لگے. وہ خشک ٹہنیاں, وہ ایک ایک پھول لگایا گیا. تو دوسرے دن شوٹنگ تھی. دوسرے دن جب رات کو ہم پھول لگا کے ہم چلے گئے, رات طوفان آیا, سارے پھول اڑ گئے سارے پھول اڑ گئے. تو اب دن میں آ کے میں نے دیکھا تو سارے درخت گنجے ہیں وہاں پہ. اب کیا ہوگا؟ سائمہ کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یہ ہو گیا. کہتی ہائے ہائے تو کیسے ہوگا, شان کی ڈیٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے فلانا. میں نے کہا ایک آدھ دن. تو میں اس شخص کے پاس گیا جس نے پھول بنائے تھے. میں نے کہا اس شہر میں جتنے پھول بنانے والے ہیں پلیز ان کو بلا لیں, اور مجھے 2 نائٹس میں یہ پھول چاہیے. ہزاروں کی تعداد میں. تو وہ پھر انہوں نے بنائے. ہاں وہ تو ہم نے ویسے رکھے ہوئے تھے, ہم پکڑ کے پھینک ٹہنیوں سے گر رہے ہیں, پھینک ہم خود رہے تھے. تو وہ پھر یوں. کمپوزیشن کس کی تھی وہ؟ بڑے اچھے ہمارے کمپوزر ہیں, ذوالفقار ان کا, اور میڈم عذرا جہاں نے گایا تھا اور خوب گایا تھا جی. اور عذرا جی کا گیت تھا. سائمہ ہمارے سامنے تشریف رکھتی ہیں, ہو گئی ہے سویر وے. کیا عمدہ گیت ہے, آپ سنا رہی ہیں ہمیں. मिलांगी मैं फिर वे
خواتین و حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. ڈھلتی شب کے ساتھ رات گئے کی نشست، حسین چہرے ہیں اور حسین گفتگو ہے، اس لیے کہ فلم کی بات نہ ہو اور حسن کی بات نہ ہو. نشو جی کی فلموں کی بات ہے، سید نور صاحب کے اتنے عرصے کے تجربے کی بات ہے، سائمہ جہاں کی خوبصورت آواز کی بات ہے. شاہ جی ایک کمال آپ جس عہد کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو جسے گولڈن ایرا آف پاکستان فلم سنیما کہا جاتا ہے، اس میں ایک کمال کی بات یہ بھی تھی کہ فلم کا ربط کتاب کے ساتھ تھا. منٹو صاحب کے افسانے یا امجد صاحب فلم کی کہانی لکھ رہے ہیں تو صاحبہ نے رضیہ بٹ صاحبہ کے ناولز پہ بہت ساری فلمیں بنی، تو کتاب سے ربط فلم والوں کا بہت گہرا تھا. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں ادب کے کسی خوبصورت شاپارے کی جانب. تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء آج ہمارے پاس کون سی کتاب لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر ضیاء الحسن، آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ ہمیں کتاب بینی کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہلا پھسلا کے بڑے پیار سے ایسی مد بھری داستان کتاب کی سناتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ آج کی شب اس کتاب کو پڑھ لیا جائے. جی ضیاء بھائی آج کون سی کتاب لائے ہیں؟ بہت شکریہ. آج ہم بات کریں گے مجموعہ نیر مسعود. واہ. نیر مسعود ہمارے عہد کے عظیم افسانہ نگار ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اردو کے 5 بڑے افسانہ نگاروں کا نام لیں تو اس میں نیر مسعود کا نام لازماً شامل ہوگا. نیر صاحب کے پہلا جو مجموعہ تھا سیمیا اس کا نام تھا، اور اس میں صرف 5 افسانے شامل تھے. لیکن جس وقت یہ افسانے شائع ہوئے تو کچھ ہی دنوں میں انہیں اردو کا یعنی ایک بالکل غیر معمولی اور نیا افسانہ نگار تسلیم کر لیا گیا. اور اس دن کے بعد سے لے کر اب تک ان کا فکشن، ان کے افسانے مسلسل زیر بحث ہیں. اور اب ہم چلتے چلتے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ نیر مسعود کے افسانے اس عالمی معیار کو پہنچتے ہیں جس میں ہم چیخوف جیسے اور موپساں جیسے بڑے افسانہ نگاروں کا ذکر کرتے ہیں. کافکا کا ترجمہ بھی تو کیا. کافکا کے افسانوں کا بڑا کمال کا ترجمہ کیا، اور میرا خیال ہے ان کے اپنے افسانوی فن پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، اس لیے کہ کافکا تو جادوگر ہیں جی، اور اپنے پڑھنے والے کو گرفت میں لے لیتے ہیں. تو ان کے سیمیا میں 5 افسانے شامل تھے. اس کے بعد ان کا مجموعہ عطر کافور کے نام سے شائع ہوا، پھر طاؤس چمن کی مینا کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا، گنجفہ کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا، اور آخری مجموعہ ان کا دھول بند تھا. اچھا. ان کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا خوبصورت اور بڑا جادوئی قسم کا اسلوب ہے کہ جب ہم کوئی قاری اگر ان کے افسانے کو پڑھنا شروع کر دے ایک دفعہ، تو جب تک وہ پوری کتاب ختم نہ کر لے وہ کتاب بند نہیں کر سکتا. کتاب اسے بند کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کی وجہ ان کا اسلوب ہے. اور یہ وہی اسلوب ہے جسے لاطینی امریکی ہمارے جو فکشن رائٹرز ہیں انہوں نے جب دریافت کیا تو یہ بالکل نیا اسلوب تھا، اور اس کے لیے انہوں نے سوچا تو پرانے اسالیب میں تو اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی نیا نام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے میجک ریئلزم کی اصطلاح بنائی پھر. اچھا. یعنی طلسمی حقیقت نگاری. تو اردو کے سب سے بڑے طلسمی حقیقت نگار نیر مسعود ہیں. انہوں نے اپنی اس حقیقت نگاری کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی. آپ کو معلوم ہے کہ جو فکشن ہے اس کی بنیاد واقعے پر ہوتی ہے. ہمارا جتنا فکشن ہے وہ سارا واقعہ بنیاد ہے، لیکن نیر مسعود ہمارے پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے واقع اور واہمے کو آپس میں مدغم کر دیا. اچھا، انہوں نے اسے ڈیفائن بھی کر دیا کہ جو واہمہ ہے وہ ہیلوسینیشن نہیں ہے، یہ ہے موجود میں غیر موجود کو دیکھنا. اچھا. اور ناموجود میں موجود کو دیکھنا. یہ بڑی حیران کن اور بڑی اس کی کمال کی صورت تھی. جیسے اب یہاں مہمان بیٹھے ہیں تو اب یہاں سے جب یہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو ان کے وجود کا احساس اس کرسی میں موجود رہے گا، اور اس کی کہانی ہو وہ کمال عجیب ہوتا ہے. یا یہ جیسے کہ کوئی آپ کے گھر مہمان آئے
تو وہ چائے کے وہ چلے جاتے ہیں لیکن چائے کے برتن ان کی موجودگی کا ہمیں مسلسل بڑی دیر تک احساس دلاتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے تجربات ہیں جسے ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. افسانہ نگار کا یا فکشن رائٹر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی ہی میں سے وہ چیزیں ہمیں نکال کے دکھاتا ہے جو ہم عام زندگی میں دیکھنے کی. اور ویسے اب جس تیز رفتار دنیا میں ہم ہیں تو ویسے ہی ہماری دیکھنے سننے کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم نہ اب چڑیوں کا شور سن سکتے ہیں نہ درختوں کی ہریالی دیکھتے ہیں. تو وہ دنیا ہے. تو اس دنیا میں نیئر مسعود ہمیں اس دنیا کو دیکھنا سکھاتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے اور وہ اس ذریعے سے کرتے ہیں. گفتگو تھوڑی سی بعد میں بھی کرتے ہیں لیکن میں ایک آپ کو ایک چھوٹا سا اقتباس ان کا پڑھ کے سناتا ہوں. آپ اقتباس کی طرف جا رہی ہیں, آپ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے. جناب وہ یہ کہ ایک ان کا افسانہ ہے نیگر کا وقفہ. جی عام طور پہ جب بھی ہم نے دیکھا افسانہ نگاری میں یا لکھنے والے نے ہمیشہ اپنا تعلق اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا ہے. وہ عجیب افسانہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ سے مکالمہ کر رہا ہے اور باپ سے اس کا تعلق کیا تھا. وہ کیا انداز ہے؟ یہ دیکھیں نیئر صاحب کا ویسے ان کے والد تھے مسعود حسن خان رضوی ادیب, بہت بڑے اسکالر تھے, لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, استاد تھے. تو والد سے ان کا بڑا قربت کا تعلق تھا. تو آپ ان کے افسانے پڑھیں گے تو اس میں یا والد کا یا والدہ کا کردار ضرور ہوگا اور ایک تھوڑا سا ڈیٹیچڈ ریلیشن شپ آپ کو ان کے ساتھ نظر آئے گا اس حوالے سے. تو یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے کہ میں نے مڑ کر ان دونوں کو دھنسا ہوا دروازہ پار کرتے دیکھا اور ایک دھنسا ہوا دروازہ پار کرتے دیکھا اور ایک بار پھر مجھے شبہ ہوا کہ سفید چبوترے پر سیاہ پایوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. میں چبوترے کی طرف مڑا اور دیر تک پایوں پر نظریں گاڑے رہا. مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں پتھرائی جا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ پایوں کے اوپر ایک چھوٹی سی عمارت جھلک دکھا کر غائب ہو گئی. کئی مرتبہ ایسا ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس عمارت کا نمودار ہونا میرا واہمہ ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میں اسے روبرو نہیں دیکھ سکتا. میں نے ایک بار پھر پایوں پر نظریں جما دیں اور کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ عمارت رنگین پتھر کی نہیں انہی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے جن کے ٹکڑے چبوترے کے نیچے بکھرے ہوئے ہیں. پھر مجھے اس عمارت میں خوبصورت باریک کنگروں کا احساس ہوا. اسی کے ساتھ مجھے کہیں دور پرے ہلکے ہلکے شور کا بھی احساس ہوا. میری نظریں پایوں کے ساتھ بند کر رہ گئیں. یہ بیانیہ ہے نیّر صاحب کا. اب دیکھیں کہ ایک چبوترا ہے اور اس چبوترے کے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن وہ جب اس کو نظر ٹکا کے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک عمارت ضرور, اور وہ عمارت موجود تھی, کسی زمانے موجود تھی, اب نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو کبھی موجود تھیں اور اب نہیں ہیں ہم انہیں دیکھنے کا طریقہ بھول گئے ہیں. یہاں میں ایک اور چھوٹا سا اقتباس آپ کو سناتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو ہم نہیں دیکھتے اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. کیا چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں ہمیں احساس نہیں دلا رہی لیکن اگر ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں تو وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. ایک بار میں ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا. مجھے اس کا دروازہ اس طرح بند معلوم ہوا جیسے اس نے کسی خوف کی وجہ سے یا کسی چیز سے حفاظت کے لیے یا کسی بات کی شرم سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہو. میں اس مکان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ کر سکا. اسی لیے جب میں مکان کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کے ایک ایک چپے کو, ہر دیوار, دروازے, فرش اور چھت کو دیر تک غور سے دیکھا. اس میں قریب سارا دن ضائع کر کے اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر میں واپس آیا. رات بھر اس مکان کے بارے میں سوچتا رہا. میں نے اپنے پورے معائنے پر بار بار غور کیا اور حافظے پر طرح طرح سے زور دیا. آخر مجھے خیال آیا کہ اس مکان میں کوئی ایک حصہ ایسا تھا جہاں پہنچ کر خوف کا احساس ہوتا تھا
اور کوئی ایک حصہ ایسا تھا جہاں پہنچ کر محسوس ہوتا تھا کہ میری کوئی نامعلوم خواہش عنقریب پوری ہونے والی ہے. واہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو, اپنے کمرے کو, اپنے کس نظر سے ارد دیکھ گرد رہے ہیں؟ کو نہیں دیکھتے, ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ایسی نابغہ روزگار کتابیں, ایسی عمدہ تحریریں لے کے آتے ہیں. خواتین حضرات, دیکھا آپ نے کہ وہ ہم بہت کچھ فزیکل ہو گئے ہیں. اشیاء جو ہمارے سامنے ہیں ان میں گم ہو کے رہ گئے ہیں, لیکن ایک میٹا فزیکل بھی ہے. کوئی حدت ماں کے پیار کی, کوئی شفقت باپ کی. شاہ جی کی فلموں میں بھی کچھ ایسا ہی رنگ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ضیاء بھائی, بہت نوازش. اگلے پروگرام میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ہم آپ سے کچھ سن رہے ہوں گے. میں شاہ جی آپ کی طرف آتا ہوں. یہ رنگ کوئی آپ کی فلموں والا نہیں ہے کہ آپ نے بھی وہ چیزیں کہ جن پہ نگاہ نہیں جا رہی ہماری, ہم بہت ہی مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, مادہ پرست ہو گئے ہیں, آپ اس سے اٹھا کے ہمیں لے کے جاتے ہیں کچھ ایسے موضوعات کی جانب. فلم کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا کیمرہ لے کے کسی جگہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھنے والے کو کیپچر کر لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے دکھا رہے ہیں. یہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا. اگر یہ کیمرہ اس کیفیت کو نہیں بنا پاتا تو وہ بیکار ہے. بیکار. تو بڑا اچھا تھا یہ جو کیمرہ پین کرتے ہوئے کوئی منظر سوچتے ہوئے, یہ کیا الہام ہوتا آتے ہیں مضامین خیال غیب سے؟ نہیں شمون, بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی, یہ اسکرین پلے ہے جو پہلے لفظوں کی صورت میں لکھ لیا جاتا ہے یا اس کو کنسیو کر لیا جاتا ہے. میں اسی جو کنسیو کرنے کا آپ بلیو کریں گے کہ میں اپنا اسکرپٹ چند لائنوں میں لکھتا ہوں, چند لائنیں, اور اس کے بعد میں اسکرپٹ دیکھتا نہیں, میں پکچرائز کرتا چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ وہ سب کچھ میرے یہاں ذہن میں ہوتا ہے. واہ کیا اچھی بات ہے. دیشو جی, آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتلائیے, جی پہلی دفعہ دو چوٹی کے ہیرو آپ کے سامنے ہیں. اسکول کالج کی بچی جو آج تک یوں کر کے دیکھتی ہوگی سنیما کے باہر, زمانے میں تو اتنے بڑے بورڈ بنتے تھے, جی بالکل, اور وہ محمد علی اور ندیم سامنے کھڑے ہیں. بالکل گگی بن گئی تھی. بہت بڑا ٹاسک تھا میرے لیے, چونکہ جنون, ایک عشق, ایک اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو کامیاب, اپنی سکسیس کے لیے, یہ میں ہیروئن بننا ہی چاہتی تھی. جس زمانے میں لڑکیاں اپنے آئیڈلائز کرتی ہیں کہ ایسا میرا منگیتر ہوگا, میرا جیون ساتھی ایسا ہوگا, اس وقت میں یہ سوچتی تھی میرے ادھر بھی گاڑیاں, ادھر بھی لوگ ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں, میں بیچ میں جا رہی ہوں, لوگ گاڑی روک کے آٹوگراف لے رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں. اس وقت آٹوگراف کا دور تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈریم کم ٹرو, اللہ نے وہ کر دیا. اور میں آئی ایم ویری ہیپی کہ انسان, بہت خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کی ڈریم پوری ہوئی, لوگوں نے آپ کو ڈریم گرل کہا. جی بالکل, یہ محنت تھی, یا میں نے جو مانگا تھا مجھے وہ مل گیا. تو یہ بلیسنگ ہے کہ انسان جو نادانی میں بھی کسی ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے, یا شاید اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نعمتیں جو خدا نے مجھے عطا کی, اور یہ اچھی شہرت بھی ایک نعمت ہے ماشاءاللہ. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے. یہ شہرت دی, عزت دی, تندرستی دی, فیملی دی, بچے دی, بچیوں کی کامیاب شادیاں, بہت. اور بیٹا ہے خدمت گزار. یہ اچھا, بہت ساری بیٹا آپ نے نعمتیں. بھیجا میوزک میں, جی اور بیٹی بھیجی آپ نے ایکٹنگ میں. باخدا میں نے ان کو ان کے گھروں میں بھیجا ہے, میں نے کسی فیلڈ میں نہیں بھیجا. یہ میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں. لیکن یہ صاحبہ کا جنون میرے سے بھی زیادہ تھا, بلیک میلر تھی بہت بڑی, اچھا, کہ میں جان دے دوں گی اگر آپ نے مجھے فلموں میں نہ لایا. آپ مطلب اتنے سخت فقرے جو اس کی عمر سے زیادہ تھے. شاہ جی کہنا, دراصل آپ کی عمر کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا, اور آپ خود ہی ڈریم گرل لینا چاہتی ہیں, لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے. ہمیں بھی یاد ہے فلم رنگیلا کا ایک ڈانس جس میں گولڈن وگ تھی اور ایک بہت بال یوں ہل رہے تھے. وہ ڈانس کرنے کے لیے
करोड़ों रुपए लगते थे, सेट लगता था, डायरेक्टर सोचता था, राइटर लिखता था, सिंगर गाता था, डायरेक्शन होती थी, एक्टर को पैसे दिए जाते दूसरी थे। फिल्म थी आपकी वो? जी, दूसरी और फिल्म हिट थी। सॉन्ग था That वो was, सब तो सोनिया, हाईवे मन मोड़। इट इज सुपर हिट सॉन्ग और मेरी पहचान बना और मुझे लोग ड्रीम गर्ल कहने लगे। तो ये बात है क्रिएटिविटी की। और जो एक्टिंग है उसमें अब सेल्फ निगेशन है कि अपने आप को भूल जाएं आप, खत्म किरदार करके में डूब अपना आप ना रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई। वाह। वो आपे रांझा तब होते हैं जब अपने आप को भूल जाए। ड्रेस चेंज, कैरेक्टर चेंज, कहते हैं ना एक्सेंट अडॉप्टिंग इन एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप एक्सेंट चेंज नहीं करेंगे आप उस कैरेक्टर में नहीं घुस। इतनी डिफिकल्टीज हैं। अब सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप उनसे हम लोग एक्टिंग सीख रहे सलमा, हैं कि ये देखो। आपने इतने सारे अभी के गाने तो आप गा ही रही हैं अभी की फिल्मों में, ये जो गोल्डन एरा के गीत थे जैसे ये सब तो सोनिया, इसकी मेलोडी है उधर बजती है और दिल चाहने लगता है कि आप डांस शुरू कर दें। क्या है ये, थिरकने लगता है अंदर आप से? यकीन कीजिए ये इस गाने के बगैर तो कोई शादी कंप्लीट नहीं कोई हमारा कोई शो कंप्लीट नहीं। ये दूल्हा और दुल्हन के जो वालिदैन होते हैं ना, ये ख़ास तौर पे उनकी फरमाइश होती है। अच्छा। वो अपने बेटे को कह रहे होते हैं, वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं। तो ये गाना एक सदाबहार है और ये सदाबहार ही रहेगा। वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया, वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया, वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया। तेरे वल वेख के चन्न भी शर्मावे, ते डिग डिग पैंदे तारे वे, ते डिग डिग पैंदे तारे। खोल दे बुलियां बिना रख ढक के, ते हासे प्यारे प्यारे वे, ते हासे प्यारे प्यारे वे। हुस्न दा बादशाह इश्क दा शहंशाह, हुस्न दा बादशाह इश्क दा शहंशाह, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोहनिया।
خوش آمدید رات گئے کی نشست، میرا اور آپ کا ساتھ۔ جناب سید نور ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ فلموں کا عروج کیا تھا، اور خود نشو جی موجود ہیں اس عروج کا ایک خوبصورت استعارہ لیے، جبکہ سائمہ جہاں کی آواز بھی ہے۔ ہم نے بہت بات کر لی سنہرے دور کی، اب ذرا آج کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کہاں تو عالم یہ تھا کہ سید نور نے چوڑیاں یا مجاجن بنائی اور سنیما کے باہر ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ ہو یا کوئی وجہ ہو بالکل سناٹا چھا گیا، اور پھر اب آپ کی فلم آئی ہے ہمارے پاس حال ہی میں تیرے باجرے دی راکھی۔ چوڑیاں اور تیرے باجرے دی راکھی دونوں کے موضوعات اور دونوں کے ساتھ جو اس وقت ناظر جس طرح سے اس کو جج کر رہا ہے، آپ کیسے اس کا خلاصہ دیں گے؟ دیکھیں، چوڑیاں تو اس وقت کی فلم ہے جب فلم پہ عروج تھا، جیسے آپ نے فرمایا، اور لوگ تھوڑی سی تعریف ہوتی تھی فلم کی تو وہ فلم جو ہے وہ پکڑائی نہیں دیتی تھی، وہ اس کی ٹکٹ ہی نہیں ملتی تھی۔ لیکن اس دور میں جب کہ بہت بڑا کمپٹیشن ہے، آپ کے پاس نیٹ فلکس ہے، آپ کے پاس امیزون ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، جو ان کی دسترس میں ہے، جو سینما جایا کرتے تھے وہ ڈرائیور حضرات، وہ مزدور، وہ دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ جو شام کو دہاڑی لے کے 35-40 روپے میں جا کے فلم دیکھتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ آج فلم کی جو ٹکٹ ہے وہ 800 روپے منیمم ہے۔ 800 روپے دہاڑی نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ملٹی پلیکسز نے دور کر دیا اپنے آپ سے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا وہ طبقہ اس ملٹی پلیکس میں، جہاں مشروب کی بوتل جو ہے وہ بھی 800 روپے کی ہے اور ٹکٹ کی بھی وہی ریٹ۔ تو یہ کیسے کرے گا؟ ہم تو جایا کرتے تھے سینما میں 35 روپے کی ٹکٹ، 20 روپے میں نان ٹکی کھاتے جی، اور ہم انجوائے کرتے تھے فلم کو، 1.5 روپے کا پان بھی لگا لے واپسی پہ۔ ہاں، لوگ انجوائے کرتے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو فلم ہے، جو پاکستانی فلم ہے، پنجابی خاص طور پر، اس کی آڈینس موبائل پہ آ گئی۔ وہ موبائل پہ سارے شوز دیکھتی ہے، ساری فلمیں دیکھتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک فلم دیکھتی ہے۔ آپ کے ڈرائیور حضرات ہیں، کوئی ہیں، آپ باہر نکلیں تو وہ موبائل پہ لگے بالکل آل دا ٹائم۔ تو ساری انٹرٹینمنٹ اس پہ چلی گئی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا آج سے 5 سال پہلے کہ آپ کی یہ سینما وینما جب ٹی وی شی وی ختم ہو جائیں گے، سارا کچھ موبائل میں آ جائے گا۔ آلموسٹ سب کچھ موبائل پہ آ گیا ہے۔ تو مجھے اپنی باجرے دی راکھی ملٹی پلیکس میں اس کے 10 شو ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ برصغیر کے دیگر ممالک میں فلم چل رہی ہے، اور میں تو اکثر وہ بات کرتا ہوں، منٹو نے کہا تھا کہ فلم چل رہا ہے، برصغیر پاک و ہند میں باقی جگہ پہ فلم بہت کامیاب بزنس کر رہی ہے۔ پچھلے سال پڑوسی ملک میں 18,000 سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، یہ اسٹیٹسٹکس ہے۔ وہاں آج بھی سستی ہے فلم، سستی ہے، اور آپ نے جیسے کہا سنگل سینما، سنگل اسکرین، سنگل اسکرین ہی سروائیول ہے۔ ابھی میری میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ سے بات ہوئی تھی، اور میں نے ان کو سجیشن دی تھی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجابی فلم بنائیں، تو پنجابی فلم دکھانے کے لیے ملٹی پلیکس موزوں جگہ نہیں ہے۔ ملٹی پلیکس سے ہٹ کے سنگل اسکرین سینما پہ ہمیں آنا پڑے گا، اور ٹکٹ کو ہمیں میکسیمم 100 روپیز یا 150 روپیز پہ لانا پڑے گا۔ اوور آل انٹرٹینمنٹ کو آپ کو سبسیڈائز کرنا ہے۔ تو وہاں ایک ایگزیبیٹر بیٹھے ہوئے تھے ملٹی پلیکس کے، انہوں نے کہا یہ اتنی کم ٹکٹ میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ 35 روپے کی ٹکٹ کے ساتھ چوڑیاں نے 40 کروڑ کا بزنس کیا تھا اس وقت۔ بالکل۔ تو آج 100 روپے کے ساتھ وہ 2 ارب کا بزنس کیوں نہیں کر سکتی؟ ویری ٹرو۔ فلم ہونی چاہیے اور لوگوں کو لانے کے لیے آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، تو لوگ وہیں آئیں گے، ملٹی پلیکس پہ جائیں گے۔ وہ لوگ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں،
جو انگریزی فلم دیکھنا چاہتے ہیں, جو آڈ فلم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جائیں گے وہاں, ان کے لیے ہونا بھی چاہیے. نہیں, گیلریز کے اوپر ایک باکس ہوتا تھا, آج کے باکس کو ملٹی پلیکس سمجھ لیجئے اور وہ وہاں جائیں. نیشو جی, آپ کا کمنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف شاہ جی نے نشاندہی کی کہ ہماری فلم پہ جو ایک اکنامک پریشر ہے, آپ کا بہت بڑا طبقہ جا نہیں پا رہا ہے. بالکل کیا وہ اب ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ, ہر بندہ ڈائریکٹر ہے, ہر بندہ ایکٹر ہے, ہر بندہ ڈانسر ہے. اپنی ٹک ٹاک وہ اپنی تمام خواہشات, ایون گانے کی بھی خواہشات, آواز کیسی ہے, سر میں ہے نہیں ہے, ڈانس کیسا ہے, ڈائریکشن بھی ان کی ہے, فلم بھی ان کی ہے, دیکھ بھی وہ خود بلکہ دوسرے لوگ دے رہے ہیں اور فری میں دیکھ رہے ہیں. اس چیز کے کمپٹیشن میں, اس چیز کو ہمیں اس کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت اچھی فلمیں بنانی پڑیں گی. ہمیں ایسے موضوع, ہمیں ٹکٹ بھی افورڈیبل ہو, ٹھیک ہے نا, اکانومی کا پریشر جو ہے وہ بھی افورڈیبل. اگر ایک شخص جاتا ہے 1000 میں وہ فلم دیکھتا ہے, بلکہ 1500 ہو جاتے ہیں, تو وہ موبائل پہ وہ ایک عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے, متوسط طبقے کے لیے پوری فیملی کے اور ساتھ خود پوری فیملی اور خود بھی ایکٹنگ کر کے لوگ. آپ تو یہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپر مڈل کلاس کی بھی بات کریں, پوری فیملی اگر جانا چاہے تو یہ 10,000 روپے کا نسخہ بنتا ہے, ممکن نہیں. ایک دور وہ بھی تھا کہ جہاں آپ نے توجہ دی فنکار کے فن پہ, نہ کہ اس کے ڈیل ڈول پہ کہ وہ کوئی مسٹر ورلڈ کا کمپٹیشن یا مس ورلڈ کا کمپٹیشن جیت سکتا ہے, اور آپ حقیقی طور پہ اندر سے صلاحیت کا جوہر نکال کے لائے. یہ جو ہمارے ہاں ظاہری بناوٹ ہو گئی ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ نے بطور سنگر اگر اپنی فلم کے لیے رکھا ہے تو وہ گانے بھی خود ہی لکھ لے گا, جو آپ نے کامیڈین رکھا ہے وہ خود ہی ڈائلاگ بھی لکھ لے گا. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگت بازی آ گئی ہے. اچھی فلم لکھی بھی تو نہیں جا رہی. آف کورس اچھی فلم لکھنے کے لیے ٹیکنیکل مائنڈ چاہیے. فلم پیور ٹیکنیکل جاب ہے, فلم رائٹنگ. ناول آپ لکھ سکتے ہیں, اپنے امیجنیشن کو کنورٹ کر سکتے ہیں تھرو ورڈز. افسانہ لکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن جب آپ فلم لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. آپ نے ایک فلم اکیڈمی بھی بنائی تھی, تو لوگوں کو لکھنا کیوں نہیں سکھایا؟ میں تو سکھاتا ہوں. اچھا, یعنی 4 سال بچہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں, میرے 4 سیشن ہوتے ہیں اور وہ 4 دن میں اسکرین پلے لکھنا سیکھ جاتا ہے. اچھا, یہ ان کا کہنا ہے بچوں کا. تو سیکھ تو وہ گیا کہ کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے کہانی کو, کیسے سینز کو ڈیوائڈ کرنا ہے, کیسے سین کی اپروچ کنسیو کرنی ہے, وہ سوچ گیا. لیکن اس کو پکچرائز کیسے کرنا ہے یہ اسکرین پلے سینیریو بتاتا ہے, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹیکنیکلی ہاؤس جاب نہیں کرے گا, جب تک وہ اسسٹ نہیں کرے گا سیٹ پر آ کر. وہ تب تک ڈاکٹر نہیں بنے گا جب تک وہ ہاسپٹل میں. میں ٹیکنیکل کی بات میں کروں گا. پہلے اسی نقطے پہ میں آپ سے دوبارہ سوال کروں. شاہ جی, مکالمہ بڑا جاندار ہوتا ہے, مکالمہ دل میں ترازو کر جاتا ہے. وہ جملے جو ہیں, وہ امراؤ جان ادا میں جو خانم صاحب کا کریکٹر کیا ہے نیر سلطانہ نے, اور وہ جو جملے بول گئی ہیں, جو مکالمے بول گئی ہیں, وہ شرافہ, وہ ادب سے آتے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, فلم اور ادب میں فرق ہے. فلم میں کیمرہ جہاں سمجھا نہیں پاتا وہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. واہ واہ, بہت. کیمرہ کمرے میں آیا ہے, وہ دکھا رہا ہے, آپ بیٹھے ہیں, یہ ویژول ہے نا, ویژول آرٹ. ہماری فلموں میں یہ انداز ڈرامے کا سٹیج سے آیا اور بہت حد تک ڈومینیٹ بھی کیا. لیکن گورے نے یہ نہیں کیا. انگریزی فلم ڈیڈی والے کو بھی سمجھ آ رہی ہے, اس لیے کہ وہ کیمرہ بتا رہا ہے کیا ہے, وہاں ڈائلاگ بہت کم ہے, اور وہ جب ڈائلاگ آتے ہیں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ کیمرے نے اتنا سمجھا دیا ہے. اس کو اسکرین پلے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں یہ جو کیمرہ ورک ہے,
اتنے سارے ادارے اس وقت فلم پڑھا رہے ہیں, ہر ایک یونیورسٹی میں فلم میکنگ چل رہی ہے. کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگلے 5-6 سال میں بہتر فلم میکنگ ہو جائے گی؟ کیونکہ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے, فلم میکنگ پڑھ رہے ہیں, میڈیا پڑھ رہے ہیں, ذہن میں ان کے کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, نوکری ہے, پیشن نہیں ہے. یہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں, ڈگری لیتے ہیں اور ٹی وی پہ جا کے نوکری کر لیتے ہیں, کوئی اسپیلبرگ کی طرح سٹرگل پہ نہیں گیا, کوئی خلیل کیسر کی طرح اسٹوڈیو کے چکر نہیں لگائے کسی نے. ہم لوگوں نے 5 سال صرف سٹرگل ہی کیا ہے. تو یہ جو پیشن ہے نا, اسی لیے تو کوئی فلم میں دیکھیں کتنے بیچز نکلے, 25-25 30 بچے نکلے ہیں ڈگری لے کے فلم میکنگ کی. ایک بھی فلم میکر نہیں آیا, سب نے جا کے نوکری کی ہے. ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ نوکری ہے. شاہ جی بہت ساری بات ہو سکتی ہے, آخری بات آپ دونوں سے. 1970 میں آپ نے آغاز کیا, جی ہاں, گولڈن جوبلی کر چکے ہیں 50 سال. جی ہاں, 50 سال اور ملے تو کیا کریں گے؟ یہی کام کروں گا, اسی پیشن سے. اسی پیشن سے, اللہ کرے جب تک زندگی ہے یہی کروں گا. نشو جی, جی زندگی نے اتنا کچھ دیا, جی فلم نے اتنا کچھ دیا, الحمدللہ. کسی اور چیز کی اگر خواہش کرنا چاہیں فلم کے حوالے سے تو کیا ہوگی؟ الحمدللہ آئی ایم سو بلیسڈ کہ مجھے زندگی میں نے ہر رنگ دیکھا, ہر نعمت ملی, اولاد جیسی نعمت ملی, شادیاں ہوئیں ماشاءاللہ, اور کامیاب زندگی گزاری. نو آئی ایم کمفرٹیبل, ایک سیٹسفیکشن ہے. اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فلاحی کام کرتے ہیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ فلموں کا ریوائول ہو. امین. بالکل ایک جیسے حسین نظارہ آنکھوں سے چھن گیا ہو, تو وہ چاہتا ہے انسان کہ میں پھر سے وہی نظارہ دیکھوں. یہ میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ پھر سے وہی یہ چمن, فلم انڈسٹری کا چمن ہرا بھرا ہو جائے. سائمہ, بات اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اب میرا جی چاہتا ہے کہ نشست لمبی ہو, ایک اور کر لیں گے. ایک اور کریں گے انشاءاللہ. شاہ جی یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ فلم کے بہت کیونکہ یہ میرے دل کے قریب ہے, اور ویسے بھی ہم فلم انڈسٹری اور فلم پالیسی پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار میکنگ می اے پارٹ آف دس بیوٹیفل شو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ سو بیوٹیفل. تھینکس. سائمہ جی, میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ پاکستانی فلموں کے لیے گائیں, تو پہلی چوائس کیا ہوگی, اردو فلم کے پنجابی؟ دونوں. اللہ کرے کہ آپ دونوں زبانوں میں اپنی آواز کا جادو ایسے ہی بکھیرتی رہیں. میرا فرسٹ سپر ہٹ گانا جو تھا نا, وہ مجھے چاند چاہیے سے تھا. وہ فلم سٹار شان انہوں نے بنائی تھی. جی. اور تب چوڑیاں میرا وہ فرسٹ سانگ تھا, اور چوڑیاں جوبن پہ تھی, اچھا, عروج پہ تھی. تو نیشنل ایوارڈ کے لیے یہ گانا سب سنگرز کے, میری مدر ان کا بھی نام آیا, تو یہ گانا اس میں شامل ہوا نیشنل ایوارڈ کے لیے. میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں اس میں شامل تھی. پھر امی کو نیشنل ایوارڈ ملا اور وہ میرا ہی تھا. جی بالکل, وہ چوڑیاں نے تو سال کوئی ایوارڈ نہیں چھوڑا تھا. کوئی نہیں چھوڑا. بس اب یہی دعا ہے کہ شاہ جی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ابھی بھی وہ تو کوششیں میں ان کی جاری ہیں. جی. تو اللہ پاک کامیابیاں دینے والا, اور وہی کامیاب کریں گے انشاءاللہ. وہ لگے ہوئے ہیں تو ضرور ہوگا. تو وہی سنہرا دور انشاءاللہ ضرور آئے گا, اور ہم جیسے سنگر جو انتظار میں ہیں کہ ہم دوبارہ سے, اور انہی سنگرز کے ساتھ یہ لگ چلی تھی, اور یہ ہمیں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. فلمی موسیقی پہ بھی ایک پروگرام کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, رات گئے کی نشست اپنے اختتام کو پہنچ گئی. دل میں تمنا بہت سی تھی, کسک اور بھی باتوں کی تھی. کچھ رانی بیگم کی بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی, کچھ ریما تک بھی بات جاننی چاہیے تھی, کچھ آج کے اداکار ہمارے جو ماہرہ خان بہت اچھا کام کر رہی ہیں, صدمت کا کام. ایسا یہ نشست اس موضوع پہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ ہوگی, اور ضرور ہوگی. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. خواتین حضرات, میں آپ کو لیے چل رہا ہوں سائمہ جہاں کی جانب, جو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت سنا رہی ہیں. سائمہ, آپ کی آواز, یہ رات اور رات گئے کا اختتام.
बल दिन दीवे माही मेरा जीवे ओ बल दिन दीवे माही मेरा जीवे हर वेले मंगा मैं दुआ तत्ती तेनू लगे ना हवा ढोला बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया तेरे नादी मेहंदी मर के नी लैंदी हाय तेरे नादी मेहंदी मर के नी लैंदी अज़ला तो मंगी होइयां रंग तेरे रंगी होइयां ढोला बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया कन्ना दिया वालियां ला के संभाल